السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ صفوان خان. زلمے خلیل زاد کی سٹیٹمنٹس آج دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے بھی کہا گیا جی کہ ہمیں کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس میں 2 یا 3 اہم باتیں پاکستان کے لیے ایک وارننگ سائن کے طور پر ہے. ایک تو کہا گیا کہ پاکستان کا IMF پروگرام بند ہو سکتا ہے, عالمی تنہائی کا شکار پاکستان ہو سکتا ہے, اور خدا نہ خواستہ معاملات خانہ جنگی یا پھر ایک انریسٹ کی طرف جا سکتے ہیں اور افراتفری کے اندر ایک اضافہ ہو سکتا ہے. زلمے خلیل زاد اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کے حق میں بیان دے چکے ہیں. جب ان کی گرفتاری یا دیگر معاملات پہ بات ہوئی تھی جب بھی ایک بیان دے چکے ہیں. آج پارلیمنٹ کے اجلاس کو لے کر زلمے خلیل زاد صاحب نے یہ ٹویٹ کیا, اور اس ٹویٹ کے بعد جیسا میں نے کہا دفتر خارجہ کا رسپانس بھی آیا, لیکن کچھ سیاسی رہنماؤں نے اس سے قبل بھی جب زلمے خلیل زاد نے عمران خان صاحب کے حق میں آواز بلند کی تھی, جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب PDM کے سربراہ, انہوں نے کیا کہا تھا ذرا آپ کو سناتے ہیں. لیٹس ہیئر دس فرسٹ. آج آپ نے دیکھا کہ CIA کا نمائندہ زلمہ خلیل زاد آج عمران خان کے حق میں ٹویٹ کر رہا ہے اور ان کی گرفتاری پر احتجاج کر رہا ہے, اور اس قسم کے ہماری تائید ہو رہی ہے کہ یہ غیر ملکی ایجنڈے کا نمائندہ ہے اور ان کا ایجنٹ ہے, اور انہی کی شہ پر یہ سارا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. صورتحال ساری کی ساری ابھی منظر عام پہ آ رہی. اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے بھی زلمے خلیل زاد نے جب عمران خان کے حق میں یا گرفتاری کے خلاف بیان دیا تھا تو کیا کہا تھا, آپ کو یہ سناتا ہوں. پاکستان کے تعلقات دوسرے ممالک سے خراب کر کے یہ پیسے دے کر اپنے معاملات جو ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں, اور آپ آج دیکھیں زلمے خلیل زاد کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے حق میں. زلمے خلیل زاد صاحب کو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کے دور میں جو بدترین تشدد, بدترین انتقام, بدترین وکٹمائزیشن تمام اپوزیشن پہ ہو رہا تھا, اس وقت زلمے خلیل زاد صاحب چپ کیوں بیٹھے تھے؟ اور آج ان کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بولیں؟ وہ یہ بھی ذرا فرما دیں کہ پوری دنیا کے مہذب ممالک کے اندر جب کوئی شخص قانون کو ایویڈ کرتا ہے, عدالتوں کے احکامات کو پاؤں کے نیچے رونتا ہے, عدالت بلاتی ہے جاتا نہیں ہے, فورس استعمال کرتا ہے, تو اس کے بارے میں دنیا کیا کہتی؟ اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے, میں یہ سوال کرتی ہوں. اور پھر آج کا بیان زلمے خلیل زاد کا, اور اس سے پہلے بھی کہ الیکشنز ہونے چاہیے پاکستان میں, ابھی بھی یہی باقاعدہ تاریخ اناؤنس کرنا, اور پھر یہ دھمکیاں کہ IMF پروگرام بند ہو جائے گا, عالمی تنہائی ہو جائے گی. اسی صورتحال بات کرتے ہیں. جناب مرزا وہاب صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, دیگر سیاسی معاملات پر بھی ان سے گفتگو ہوگی. بیرسٹر مرزا مشیر قانون سندھ ہے, پیپلز پارٹی کے اہم رہنما. مرزا وہاب صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. یہ مجھے فرمائے گا کہ اس سے قبل جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم نے دیکھا تھا PDM اور اتحادی جماعتوں نے عمران خان صاحب کے خلاف لے کر آئے تھے, تو اس وقت ایک آرٹیکل 5 کا ہم نے تذکرہ سنا تھا. جب یہ اسمبلی میں پیش ہوا تھا تو اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا تھا, کہ کہا گیا تھا کہ جو ممبرز ہیں ان کی لائلٹی جو ہے اور ٹو اسٹیٹ جو ہے وہ انڈر کویشچن ہے. یہ تو آپ لوگوں پہ غداری کے فتوے لگائے گئے تھے, آپ لوگوں کو کہا گیا جی کہ خرید و فروخت کے علاوہ باقاعدہ امریکہ کا ہاتھ ملوث ہے, سفیروں سے ملاقاتیں آپ کی پارٹی یا دیگر لوگوں نے کی ہے. آج تو امریکی کھل کے سامنے عمران خان صاحب کے لیے بول رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی کوئی قانونی کارروائی کریں گے اس کے؟ سیفان, بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ جو لوگ بیرونی مداخلت کی شکایت کرتے تھے اب وہ خود بیرونی ہاتھوں کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا بنیادی ایشو یہ ہے کہ وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے اپنے بیانیے میں. وہ اپنی ذات کی خاطر جو چیز ان کو سوٹ کرتی ہے وہ اس حوالے سے اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں, اور جب وہ چیز سوٹ نہیں کرتی تو تبدیل کر لیتے ہیں اپنا بیانیہ اور یو ٹرن لے لیتے ہیں, پھر یو ٹرن کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں. آپ کے سامنے ہے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا تو بیرونی مداخلت کے بارے میں عمران خان صاحب کس طرح کے فتوے اپوزیشن کی رہنماؤں کے خلاف بات کی جا رہی تھی. جب اس وقت کی عدالتوں نے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ نہیں دیا تو عدالتوں کے بارے میں جو انہوں نے کلمات دیں, جو باتیں کہیں, وہ بھی بڑی معیوب تھیں, بڑی آبجیکشنبل تھیں. اور اس حوالے سے جو امریکہ کے بارے میں ان کا بیانیہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب عمران خان صاحب کو ریئلائز ہوا کہ نہیں, ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی, بالخصوص امریکہ کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے تھیں, تو انہوں نے آہستہ آہستہ یو ٹرن لینا شروع کیا اور انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹس کو سافٹ کرنا شروع کیا. اور اس میں سمجھتا ہوں وہ لابینگ کی مدد بھی حاصل کر رہے ہیں. ان کے جو لابیز بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں وہ مختلف لوگوں سے, مختلف شخصیات جو ہیں
ان کے حوالے سے بیانات دیتے ہیں عمران خان کے بارے میں. کیا اب عمران خان صاحب کو احساس نہیں ہو رہا کہ اگر کوئی بیرونی قوت یا کوئی بیرونی شخصیت جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگر وہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اوپر, ڈومیسٹک پولیٹیکل معاملات کے اوپر کامنٹ کر رہا ہے, تو کیا وہ اپروپریٹ چیز ہے؟ اگر عمران خان صاحب کے بارے میں یا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی چل رہی ہے, عدالتوں نے ان کے خلاف وارنٹس ایشو کیے ہیں, اور کوئی بیرونی شخصیت ان عدالتوں کے حوالے سے اس کارروائی کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے, تو کیا وہ اپروپریٹ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کی باتوں کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کبھی بھی کچھ بھی کسی وقت بھی کہہ سکتے ہیں اور بعد میں اس چیز سے یو ٹرن لے سکتے ہیں. سیریس نہیں لیتا, لیکن میں یہ آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ خود بھی ایک بیرسٹر ہیں, جس طرح انہوں نے آرٹیکل 5 لگا کر آپ لوگوں کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ہٹا دیا تھا, پھر سیاسی طور پہ بھی کارڈ کھیلے تھے, کیونکہ یہ تو اس وقت تو پھر بھی مفروضے تھے کہ خط ہے جس کا نیشنل سیکیورٹی نے منع کر دیا کہ کوئی وارننگ نہیں تھی, کوئی اس پر سائفر نہیں ہے, پھر دفتر خارجہ اور دیگر تصدیق بھی ہو گئی کہ ایسی کوئی کہانی نہیں تھی, مفروضوں پہ سارا معاملہ تھا. اب تو واضح طور پر وہاں سے کردار بول رہے ہیں کہ ان کے کانگریس مین فون کر رہے ہیں, کبھی اس طرح کے بیانات ٹویٹ سامنے آ رہی ہیں, تو اس پر قانونی حکمت عملی یا قانونی رستہ کوئی ہو سکتا ہے, اس پر حکومت سوچ سکتی ہے آگے بڑھنے کا؟ دیکھیں سیفان, جو آزاد ریاستیں ہوتی ہیں وہ اپنے قانون اور آئین کے مطابق ایکٹ کرتی ہیں. اگر کوئی ماضی میں امریکہ کا کوئی سفارتکار یا کوئی اہم شخصیت کسی ایک سیاسی لیڈر کے بارے میں اس کے حق میں کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں, وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے. اگر کوئی کانگریس مین اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو یہ لابینگ کے ذریعے اس طرح کے سٹیٹمنٹ دلوا لیے جاتے ہیں, لیکن اس کا کوئی امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر نہیں ہو رہا جب تک کوئی آفیشلی کوئی ملک اس طرح کا سٹیٹمنٹ نہیں دیتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات ہمیں نہیں سوچنے کی ضرورت ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو یو ایس ایمبیسڈر ہے, جو ریاست یو ایس کو ریپرزینٹ کرتا ہے پاکستان میں, اس نے پاکستان کے آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے مثبت بات کی ہے کہ جو آئی ایم ایف ڈیل ہے وہ جلد کلوزر کی طرف چلے جائے گی, اس کو ایفیکچویٹ کر دیا جائے گا. اسی طریقے سے ان کے جو فوج سے ریلیٹڈ افسر ہیں وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام میں سیفٹی کے حوالے سے جب کانگریس کے سامنے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان ایک رسپانسبل ذمہ دار سٹیٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سٹیٹمنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے, نہ کہ وہ لوگ جو کہ ماضی میں کسی عہدے پر فائز تھے اور وہ کوئی اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں جس طرح عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹس کو ہمیں سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں, اسی طریقے سے اس طرح کے اور جو ٹویٹس آ رہے ہیں ان کو بھی سیریسلی. لیکن یہ مجھے بتائیں مصطفیٰ صاحب کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا ایک اثر و سوخ تو ہوگا, وہ ایک کردار تھے, ان کی ملاقاتیں یا اہم شخصیات جو کہ جن کو پاور بروکرز کہا جاتا ہے ان سے بھی, تو کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ پس پردہ کوئی کردار ادا کر رہے ہوں گے؟ یہ تو وہ کھل کے سامنے کہہ رہے ہیں, پس پشت کیا حکمت عملی اپنا رہے ہوں گے زلمے خلیل زاد؟ کن لوگوں سے ملاقات, کن لوگوں کے ذریعے کیا پتہ کوئی ڈیل کی کوشش کر رہے ہوں؟ یہ ہو تو سکتا ہے نا, ناٹ اسپیکنگ آف کانسپریسی, لیکن یہ ممکن تو ہے, ممکنات میں شامل تو ہے مصطفیٰ صاحب. سیفان, یعنی کہ آپ یہ بات پرزیوم کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی یہ بات پرزیوم کر رہی ہے کہ پاکستان میں بیرونی مداخلت ہوتی ہے اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلے پاکستانی نہیں کرتے ہیں, کوئی اور کرتا ہے. میں بحیثیت سیاسی کارکن, بحیثیت قانون کے طالب علم کے, میں کہتا ہوں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور جو سب سے الٹیمیٹ پاور ہے وہ پارلیمان ہے, پاکستان کا آئین ہے, اور اس آئینی اعتبار سے فیصلے کیے جائیں گے. میں ان کنسپریسی تھیریز میں نہ میں نے ماضی میں بلیو کیا اور نہ میں آج بلیو کروں گا. خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں پہ ہمیں سیریسلی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا یہ پھر بتائیں مصطفیٰ صاحب کہ چلے ٹھیک ہے, لیکن یہ تو ٹھیک ہے کہ بیرونی مداخلت ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں ہم نہیں ہوتی ہے, بطور ایک سیاسی کارکن آپ یقین نہیں کرتے. عمران خان صاحب کی جو پیشیاں ہو رہی ہیں عدالت میں, آپ خود ایک وکیل ہیں, جوڈیشل کمپلیکس میں جس طرح سے ہوا, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جو صحافی بیٹ کرتے ہیں کورٹ کی, وہ کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ اسکرپٹڈ تھا, پلان تھا. خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ خفیہ کردار تھے جو شاید پولیس میں بھی شامل تھے, جو عمران خان صاحب کی مدد کرنے میں شامل ہیں. باقاعدہ ماحول بنایا گیا کہ جج بھی خوفزدہ ہو جائے, اندر آنے نہ دیا جائے. پہلے سے کنٹینر اس طرح گیٹ کے ساتھ لگا دیا گیا کہ کارکنان نظر آ رہے تھے دیوار کے اوپر سے. شبلی فراز صاحب صبح سے وہاں موجود تھے, ان کی آنیاں جانیاں چل رہی تھی. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اسے ڈسکرپٹڈ یا یہ یعنی باقاعدہ جو بھی زمان پارک میں ہوا, جو کچھ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا, اس سے تو ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا عمران خان صاحب کی, یہ اسکرپٹڈ تھا کیا؟ سیفان, آپ نے اپنے سوال میں کہا کہ جج صاحبان جو ہے نا وہ گھبرا گئے, وہ ڈر گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے آبجیکشنیبل چیز ہے. اگر آپ کی یہ بات درست ہے تو میں بحیثیت قانون کے طالب علم کے, بحیثیت شہری کے, میں تو سمجھتا ہوں might is not right, it is the law which is right.
جج صاحبان کو طاقت کے بیسس پر فیصلہ نہیں کرنا ہے, گھبراہٹ کے بیسس کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا ہے, ان کو آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. تو میں تو یہ جو آپ نے سوال کیا یہ میرے لیے بڑا پریشان کن چیز ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی انڈیپینڈنٹلی عدالتیں ایکٹ کریں گی, جتنا وہ قانون کے مطابق ایکٹ کریں گی, اتنا ایک عام آدمی قانون کو فالو کرے گا. میں بحیثیت قانون کے طالب علم کے مجھے ایسی مثال نہیں ملتی کہ عدالتیں جو ہیں کسی سائل کا انتظار کر رہی ہوں. جس شخص کے اوپر مقدمہ دائر کیا گیا ہے اس شخص کو بجائے اس کے کہ وہ وقت پہ آئے, وہ عدالت کو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے وقت پہ آؤں گا. آپ یہ دیکھیں کتنی معیوب چیز ہے کہ عدالت وزیر اعظم کو بلا لیتی ہے, عدالت ایک عام آدمی کو بلا لیتی ہے, اور جس وقت پہ بلاتی ہے جو شخص آئین و قانون کی سربلندی میں بلیف کرتا ہے وہ اس ٹائم پر اس عدالت کے سامنے اپیئر ہوتا ہے. اس کے لاکھ اعتراضات ہوں, لیکن چونکہ وہ رول آف لا میں بلیف کرتا ہے, وہ کانسٹیٹیوشن میں بلیف کرتا ہے, عدالتوں کے احترام میں بلیف کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو اس عدالت کے سامنے سرنڈر کرتا ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کرتا ہے. مجھے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کوئی شخص جس کے اوپر مقدمہ ہو وہ عدالت کو اس ٹائم پر نہیں جا رہا, وہ اپنے ٹائم پر جا رہا ہے. مجھے اس کی مثال نہیں ملتی کہ عدالتی احاطے کے اندر سیاست کی جا رہی ہے اور سیاسی جماعت کے ترانوں کو بجایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں میرے حساب سے یہ کنٹمپچوس چیز ہے, یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوئی, لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کے اوپر معزز عدالتوں کو, معزز جج صاحبان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم اپنے فیصلوں سے کیا چیز کنوے کر رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم نے یہ مثال اسٹیبلش کر دی کہ مائٹ از رائٹ, تو کل کو جو بھی طاقتور آدمی ہوگا وہ کہے گا کہ میں قانون کے سامنے اپنی سر کو نہیں جھکاؤں گا, میں عدالتوں کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا, کیونکہ میرے پاس 500 لوگوں کا 600 لوگوں کا جھتا ہے. یہ جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہوا تھا اس کی جو منظر کشی تھی, میں ایک کورٹ رپورٹر کی میں اس جو ان سے تفصیلات حاصل کی تھی, اور مطیع اللہ جان صاحب کے میں ذکر کر رہا ہوں, وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے پہلے عمران خان صاحب کے جو سیکیورٹی پہ ہوتے ہیں وہ اندر آئے کمرہ عدالت میں, انہوں نے ان کی ناک ٹوٹی ہوئی تھی, انہوں نے کہا باہر بہت حالات خراب ہیں, کشیدہ صورتحال ہے, اور مطلب اس طرح کا منظر پیش کیا جیسے کہ اگر عمران بہت خطرناک حالات ہیں اور جانیں جا سکتی ہیں. پھر اس کے بعد جو ایس پی صاحب تھے وہ آئے کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, میری ٹانگ میں فریکچر ہو گیا. اس کے بعد جج صاحب نے کہا, آنریبل جج صاحب نے, کہ اپنے سپاہی کو کہ تم جا کے عمران خان صاحب کو, تو وہ بھی گیا باہر اور واپس ہو کر آ گیا. تو جب ایسی صورتحال میں آنریبل جج یعنی ان کو انڈر پریشر لانے کا ٹیکٹک ہی ہے نا, یہ کیا تھا, اور اس میں کیا پولیس بھی شامل ہے کہ کسی طرح ایسا ماحول پیدا کیا جائے جج کے سامنے کہ اس کو یہ لگے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عمران خان سمندر آ سکیں. جی سیفان, ہر ملزم اپنی ٹیکٹک استعمال کرتا ہے, ہر وکیل اپنی ٹیکٹک کو استعمال کرتا ہے, لیکن عدالتیں جو ہیں نا وہ ٹیکٹک کے اوپر فیصلہ نہیں کرتی ہیں. معزز جج صاحبان جو ہے نا کسی ٹیکٹک کے اوپر فیصلہ نہیں کرتے ہیں, وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو اگر سیفان کے خلاف مقدمہ دائر ہوتا ہے تو کیا سیفان کو یہ پریولیج ملے گی کہ وہ جج صاحب کو 5 گھنٹے ویٹ کرائے؟ اگر مرتضی وہاب کے خلاف مقدمہ دائر ہوتا ہے تو کیا مرتضی وہاب کو یہ فیسلٹی ملے گی کہ مرتضی وہاب عدالت میں اپیئر نہ ہو, اپنی گاڑی میں بیٹھے اور جج صاحب کہیں کہ یار جائیے اور مرتضی وہاب کا دستخط لے کے آ جائیے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں جو ہے نا وہ قانون کے مطابق ان کو چلنا ہے, ان کو چلنا چاہیے. کسی ٹیکٹک کے مطابق اگر انہوں نے چلنا شروع کر دیا تو یہ ایک پرومسنگ سائن نہیں, اور میں بحیثیت قانون کے طالب علم کے کمپلیٹ سینکٹیٹی دیتا ہوں اپنی عدالتوں کو. میرے اوپر احترام ان کا واجب ہے, ہم سب کے اوپر واجب ہے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے فیصلوں سے ایسی نظیریں اسٹیبلش کریں کہ کوئی کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو, کوئی کیسی بھی ٹیکٹک کیوں نہ کر لے, لیکن عدالت کے سامنے سب کے سب برابر ہیں. کوئی تفریق نہیں ہے عمران خان میں اور سیفان میں, کوئی تفریق نہیں ہے عمران خان میں اور مرتضی وہاب میں. ایکوالٹی والی بات ہے. لیکن میرا جو سوال تھا مزاحمت کہ یہ جو ٹیکٹک آپ کہہ رہے ہیں اور جو میں کہہ رہا ہوں سوال تھا, تو یہ ٹیکٹک کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پس پردہ ان کو اس وقت بھی حمایت حاصل ہے کچھ ایسی جیسے پولیس کے اندر سے, اور کیا یہ تحقیقات طلب بات ہے کہ یہ جس طرح سے ان کی پیشی ہوتی ہے اور جس طرح ان کی گرفتاری کا معاملہ بھی ہوا کہ ایس پی صاحب وہاں گھومتے رہے, اندر نہیں جا پا رہے, پہلے جب آئے تھے وارنٹ لے کر, یہ وارنٹ لے کر جا رہے ہیں, پھر دوبارہ جب آپریشن ہوا جب بھی ہم نے دیکھا کہ سیفان جگہ ہسائی ہوئی. جی سیفان میری بات سنیے, مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے. دیکھیں, نہ عدالتوں کو کسی پریشر کے تحت کام کرنا ہے, نہ کسی ٹیکٹک کے تحت کام کرنا ہے. ان کو نہ اپنے ضمیر کے مطابق کام کرنا ہے, ان کو آئین و قانون کے مطابق کام کرنا ہے. کوشچن یہ ہے, اگر کوئی بندہ الزام لگاتا ہے کہ وہ ٹیکٹکس کے ذریعے عدالتوں کو پریشرائز کر لے گا, اگر کوئی شخص یہ تہمت لگاتا ہے کہ جج صاحب کسی چیز سے
پریشر میں آ کے فیصلہ کر لیں گے کسی قوت کے، تو میں تو بحیثیت قانون دان کے، قانون کے طالب علم کے اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ میرا ایمان اس بات پہ ہے کہ پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں، خود مختار ہیں، اور ان عدالتوں کے اوپر واجب ہے کہ ان کو آئین و قانون کے مطابق وداؤٹ اینی پریشر، وداؤٹ اینی فیئر، وداؤٹ اینی فیور، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن فیصلہ کرنا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ تو لیکن جو اس میں پولیس ہے، اس کا کردار، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بطور آپ خود بھی یہاں منسٹر رہے ہیں، آپ نے وزارت سنبھالی ہے، یہاں پر سندھ پولیس آپ کے سامنے، آپ اگر کسی کو یہاں پولیس کو کہیں یہاں پر کہ آپ اسٹیٹ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے، پولیس جا کے گرفتار کرے اور پولیس جائے وارنٹ لے کر یا قانونی طور پر جو بھی عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے، کیا پولیس کا کردار مشکوک رہا، تحقیقات طلب ہے، یا آپ سمجھتے ہیں پولیس نے سیٹسفیکٹری کام کیا اس پورے دوران، چاہے وہ جوڈیشل کمپلیکس تھا یا ضمانت پارک تھا؟ دیکھیے پولیس ایک بڑا ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے پولیس کی۔ پولیس کا کام کسی کو مارنا نہیں ہے، پولیس کا کام کسی کی جان لینا نہیں ہے، وہ ایک سول پولیس لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، اس کا کام ہے سول آرڈر کو مینٹین کرنا۔ جب آپ کسی دشمن سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے آپ فائرنگ کر دیں اور اپنے دشمن کو مار گرائیں۔ پولیس جیسے ادارے کو بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے، اس کو اپنی ریاست کی ریٹ کو بھی مینٹین کرنا ہے، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم اس کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو کوئی خدا نہ خواستہ جانی نقصان نہ پہنچے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود تو ایک بنکر میں چھپ گئے، وہ خود تو ایک جگہ محفوظ مقام پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خواتین کو آگے کر دیا ہے، بزرگوں کو آگے کر دیا ہے، بچوں کو آگے کر دیا ہے، ایک عام آدمی کو آگے کر دیا، کسی مزدور کو، نوجوان کو آگے کر دیا ہے۔ تو پولیس کے لیے ایک بڑا ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے، پولیس کو بیلنس کر کے چلنا ہے۔ میں آئیڈیلی سمجھتا ہوں کہ پولیس کو جو ریاست کی ریٹ ہے اس کو منوانے کی ضرورت ہے، لیکن ہاں پولیس کو جو عدالتی فیصلے اس طرح کیا ہے جس کے اندر عدالت نے لیٹ سے عمران خان کو ریلیف پرووائڈ کر دی، اس سے شاید پولیس اس طریقے سے اپنی ریٹ کو منانے میں کامیاب نہیں ہو پائی۔ ایک سوالیہ نشان ہے اس اوور آل پروسیس کے بارے میں، لیکن جو بیسک سوال کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی سیاسی لیڈر کو یہ حق حاصل ہے، کسی مہذب معاشرے میں یہ حق حاصل ہوگا کہ آپ لوگوں کو، جتوں کو اپنے آگے کھڑا کر دیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی لافل کارروائی کو روکیں؟ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے عدالت کی معاونت کرنے کے لیے، عدالت کے حکم نامے کو انفورس کرانے کے لیے، امپلیمنٹ کرانے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ جتھوں کو ان کے سامنے کر دیں، تو کیا آپ کوئی مثبت کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کوئی مہذب کردار ادا کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ایک چیز پہ میں بڑا کلیئر ہوں کہ عمران خان صاحب کوئی رسپانسبل کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، کوئی مہذب کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، اور ایسی غیر اخلاقی روایات کو، غیر سیاسی، غیر قانونی روایات کو اس ملک میں جنم دے رہے ہیں جو کہ ماضی میں، مستقبل میں ہمارے لیے اچھی نہیں ہو۔ اچھا وہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کچھ اور سوالات اس پورے معاملے میں قانونی نقطہ نظر سے بھی آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہے کہ آپ جس طرح یہی حاضری جو تھی اس میں، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نہیں مانتے کو ٹیکٹک کو، اور یقینی طور پر ہم بھی یہی سمجھتے ہیں ایسا نہ ہوا، لیکن لگا یہی کہ ایک سیاسی جمہوری طرح سے پریشر ٹیکٹکس یوز کر رہی ہے عدلیہ کو اپنے پریشر میں لانے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ فائل غائب ہو گئی مصعب صاحب، کہا گیا جی حاضری کی فائل ہے، بھیجی گئی باہر، پھر یہ کہا گیا کہ ایس پی صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ فائل جو ہے وہ گئی تھی، میرے پاس نہیں، میرے تو ٹانگ میں فریکچر ہو گیا، میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے وہ کہتے ہیں ہاں دستخط ہو گئے لیکن فائل غائب ہو گئی، مجھے نہیں پتا کہاں ہے۔ تو کسی کو نہیں پتا تھا وہ فائل حاضری کی گئی کہاں، اس کی لیگل امپلیکیشنز کیا ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں ایسا آپ کی جو قانونی پریکٹس ہے اس میں ایسا ہوا ہے؟ میرے خیال میں سیفان ایسی تو مثال آپ کو نہیں ملتی کہ آپ نے دستخط کرانے کے لیے عالم پناہ کے سامنے فائل بھیجی ہو، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اس لیے میرے لیے یہ چیز کو اپنے ذہن میں ریکنسائل کرنا بڑا مشکل ہے۔ فائل آپ نے باہر بھیجی کیوں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ جس طرح دیکھیں نا، میں اگین قانون کہتے ہیں نا اندھا ہے،
تو قانون ایکچولی جو کانسیپٹ ہے کہ کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہے، وہ کیوں ہے کہ وہ اندھا اس لیے ہے کہ وہ امیر غریب کمزور طاقتور کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرے گا اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا، آئین و قانون کے مطابق بات کرے گا. تو جب آپ اس طرح کی ایکسیپشنز کریٹ کریں گے تو نیچرلی ان ایکسیپشنز کا نتیجہ اسی طرح کی ایک کیوٹک سچویشن ہوگی. تو بہتر تو یہی ہوتا کہ بلا تفریق جس طرح ایک عام ملزم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اس طریقے سے اگر عمران خان صاحب بھی حاضر ہوتے ان کو پیش کیا جاتا تو شاید یہ جو ساری کنٹروورسی ہے یہ ہوتی نہیں. ہم قانون کی اصطلاح میں کہتے ہیں بٹ فار ٹیسٹ کہ اگر یہ چیز نہیں ہوئی ہوتی تو یہ چیز ہونے کی ضرورت نہیں تھی. تو اگر یہ رعایت نہیں دی جاتی تو شاید کبھی آپ مجھ سے سوال ہی نہیں پوچھ رہے ہوتے کہ فائل کھو گئی، دستخط ہوا نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. نہیں یہ اور اس کا امپلیکیشن کیا ہوتی ہے؟ فرد جرم پر اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ یعنی فائل گم ہونے سے اور ان کی حاضری لگی نہیں لگی کورٹ کے ریکارڈ میں اب ہے نہیں، تو یہ اس سے فرق کیا پڑا ان کے کیس کے اوپر؟ دیکھیں فرق تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ فائل میں ایگزیکٹلی تھا کیا. اچھا کوشچن بنیادی طور پہ اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے دستخط کیے تھے نہیں کیے تھے. بیکاز کچھ چہمہ گوئیاں جو میں میڈیا پر دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ شاید عمران خان صاحب خود گاڑی میں تھے ہی نہیں اس میں. تو دستخط دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آپ کو میرے خیال میں ماضی میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ اگر لیٹ سے دستخط آپ کا نہیں ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے. اور آپ کو عمران خان صاحب کے بارے میں یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے جا کے کہا کہ یہ سٹیٹمنٹ میرے بہاف پہ میرے وکیل نے دے دیا تھا وہ مجھ سے پوچھے بغیر دیا گیا تھا. تو عمران خان صاحب کی خاص بات ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور کسی اور کو مروانے کے لیے. تو کوئی بعید نہیں کہ کل کو عمران خان صاحب اپنے وکیلوں کی چیزوں کو بھی ڈسون کر دیں. لیکن ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوگا. بٹ میں ابھی بھی فوکس اسی بات پہ کروں گا کہ عمران خان صاحب کو یہ رعایت کیوں دی گئی تھی، کسی عام آدمی کو یہ رعایت ملتی ہے یا نہیں ملتی. صحیح. تو وہ پھر وہی ٹیکٹک والی بات آ جاتی ہے نا کہ ٹیکٹکس یوز ہوئی اور معزز عدلیہ جو ہے اور میں اس کا جواب میں سیفان پھر دوں گا. میں بڑے احترام کے ساتھ پھر جواب دوں گا کہ عدالتیں ٹیکٹک کے اوپر نہیں چلتی ہیں، وہ قوانین کے اوپر چلتی ہیں، وہ اصولوں کے اوپر چلتی ہیں. ٹیکٹک کے اوپر اگر چلنا شروع ہو گئی تو تمام بدماش کامیاب ہو جائیں گے اور قانون جو ہے وہ اس ملک میں کامیاب نہیں ہوگا. اچھا آپ قانون کی بات کر رہے ہیں لیکن ان کی ذات تو لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یا تو قانون سے بڑھ کر سمجھتے ہیں یا قانون کو اپنے وہ سمجھتے ہی نہیں کہ وہ اس کی گرفت میں آ سکتے ہیں. میں اس لیے بول رہا ہوں شبلی فراز صاحب سے کل کسی نے سوال پوچھا تھا کہ عمران خان صاحب گرفتاری کیوں نہیں دیتے، تو کہتے ہیں انہوں نے کوئی جرم کیا ہوگا تو گرفتاری دیں گے. یعنی وہ خود طے کریں گے کہ انہوں نے جرم کیا نہیں کیا ہے. سر آپ وہ آنریبل جج یا عدالتیں طے نہیں کریں گے مرزا صاحب، تو آپ توقع پتہ نہیں کیوں رکھ رہے ہیں ان سے اس طرح کی کہ وہ کچھ آگے کریں گے قانون پر عمل درآمد کے لیے. مرزا صاحب جی میں اس پہ اب کیا کہہ سکتا ہوں. دیکھیں اگر آپ یہ پریولیج یہ رعایت ہر ملزم کو دے دیں کہ وہ ملزم فیصلہ کرے گا کہ اس نے جرم کیا ہے کہ نہیں کیا، تو پھر تو میرے خیال میں ہماری جو جیل ہے وہ خالی ہو جائے گی. بیکاز کوئی بھی ملزم اعتراف نہیں کرتا اس ملک کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں یہ کام عدالتوں کا ہے اور عدالتوں کو ہی یہ فیصلہ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ایک انگریزی کی مثال ہے جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن، اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. یہاں پر انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اور جب تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے نا وہ شیٹر ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اس وقت اونس معزز عدالتوں کے اوپر ہے کہ وہ لوگوں کو دکھائیں انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کوئی شخص کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو وہ قانون کے سامنے جو ہے وہ برابر ہے، وہ ایکول ہے اور اس کے خلاف کارروائی قانون کے مطابق ہونی چاہیے. اگر کسی شخص نے اپنے اثاثوں کو چھپایا ہے تو جس طرح ان ماضی میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر کسی شخص نے آن اوتھ غلط سٹیٹمنٹ دیا ہے تو جس طرح ماضی میں پرجری کی کارروائی کسی اور شخص کے خلاف ہوئی اسی طریقے سے عمران خان کے خلاف ہونی چاہیے. صحیح. اور عمران خان صاحب نے آج ایک اور بیان بھی دیا ہے مصطفیٰ صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو مرتضیٰ بھٹو صاحب کی طرح ان کو جو ہے مارنے کا پلان بنایا ہے موجودہ حکومت نے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے. کچھ دیر قبل انہوں نے کہا باقاعدہ پولیس اہلکار یعنی ان کے جو زمان پارک میں لوگ موجود ہیں وہاں پر سادہ لباس میں لوگ آئیں گے اور وہ پولیس اہلکاروں کو ماریں گے 4-5، اس کے بعد افراتفری پھیلے گی اور پھر مرتضیٰ بھٹو کی طرح ان کو مارنے کا پلان ہے. آپ تو خیر کہہ رہے ہیں ان کے بیانوں کی اہمیت کوئی نہیں، لیکن پھر اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے مرزا بھٹو صاحب کی طرح ماننے کا؟ دیکھیں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک جو پی ٹی آئی ہے اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انتشار. اور عمران خان صاحب صرف انتشار کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ اگر ایک ملک کا سیاسی لیڈر
ریاستی ادارے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے مار دیں گے. یہ کتنی بدقسمت سچویشن ہے. اور اگر اس طرح کے نیریٹو پہ, اس طرح کے بیانیے پہ قانونی کارروائی آپ کرنا چھوڑ دیں تو کل کو یقین جانے جو کچے کے ڈاکو ہیں نا وہ بھی آپ کو یہ کہیں گے, آپ کے دہشت گرد جو اس ملک میں ہے نا وہ بھی یہ کہیں گے, جو اور ڈاکو ہیں, چور ہیں, ڈکیت ہیں, وہ بھی یہ کہیں گے اس طرح کی باتیں. تو خدارہ میں کہتا ہوں اپنی ذات کی خاطر, اپنی انا کی خاطر, اپنے اقتدار کی خاطر آپ ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. خدارہ عمران خان صاحب ہوش کے ناخن لیں. مجھے پتہ ہے وہ ہوش کے ناخن آپ کے اندر نہیں ہیں, لیکن کچھ سوچئے کہ اس طرح کے بیانات دے کے آپ کسی سیاسی جماعت کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں, آپ لوگوں کا کانفیڈنس ریاست پاکستان کے اوپر خراب کر رہے ہیں. اچھا مصطفیٰ صاحب, ایک بڑا اہم سوال آپ سے, وہ بھی قانونی نقطہ نظر سے سمجھنا چاہوں گا بطور ایک اسٹوڈنٹ آف لا جو آپ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو. سر یہ بتائیں کہ آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, تفصیلی فیصلہ بھی آیا نہیں ہے, وہ 4332 اس پر بحث چل رہی تھی حکومت کی, لیکن ایک طرف الیکشن کمیشن ہے جو تمام وفاقی اور تمام صوبائی محکموں سے پوچھ رہا ہے کہ ہم الیکشن میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے, تو نہ کوئی افرادی قوت دینے کو تیار ہے, نہ مالی معاونت فراہم کرنے کو, اور سیکیورٹی تھریٹس کا بھی اس وقت گنوایا جا رہا ہے معاملہ. اب ایسے میں ایک طرف عدالتی فیصلہ ہے جس پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر نہیں ہوتا تو توہین عدالتی کارروائی الیکشن کمیشن اور گورنر کے پی پہ بن سکتی ہے, اور وہ جا بھی رہے ہیں شاید کورٹ گورنر کے پی کے خلاف, اور دوسری طرف یہ تمام ادارے ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتے. اب بیچ کا راستہ کیا پارلیمان کیا کوئی فیصلہ کر سکتی ہے, روڈ میپ دے سکتی ہے اور فار دا الیکشنز کے نہیں ایک الیکشن سارے ساتھ ہونے چاہیے, اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا, اس کا سٹیٹس کیا ہوگا, لیگل کیا اس پر سٹیٹس ہے اس پورے معاملے کا؟ باب صاحب دیکھیے سیفان, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ آئین کے مطابق 90 روز کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے, لیکن اگر کچھ وجوہات کی وجہ سے الیکشنز نہیں ہو پاتے 90 روز کے اندر تو الیکشنز کو جلد از جلد کرا دینا چاہیے. تو کنٹیمپٹ کس چیز کی ہوگی؟ سپریم کورٹ نے تو خود کہا ہے کہ 90 ڈیز میں پریفریبلی ہونے چاہیے, لیکن اگر نہیں ہو پاتے تو جلد از جلد ہوں. تو نیچرلی جو ریاستی ادارے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, وہ زمینی حقائق کے بیسس کے اوپر چلے گا. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں اس الیکشن کے پروسیس میں پاک فوج کی مدد کی ضرورت ہے, اور منسٹری آف ڈیفنس یہ کنوے کرتی ہے کہ جو ملک کے اس وقت بیرونی حالات ہیں جس کے اندر بارڈرز کے اندر آپ کو اپنی فوج کی ضرورت ہے, ہم آرمی کو اس کام کے لیے اویلیبل نہیں کر سکتے, تو آپ مجھے بتائیے کیا بارڈر سے جب آپ کو پتا ہے کہ ایسٹرن بارڈر ہو, ویسٹرن بارڈر ہو, آپ کا کشمیر کی سائڈ کا بارڈر ہو, والیٹائل سچویشن ہو, تو آپ اپنی فوج کو ہٹا دیں گے عمران خان کی انا کی خاطر؟ اگر پاکستان کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں, اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ اپنے فلڈ کے اندر ریکنسٹرکشن کر سکیں, اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو موجودہ مہنگائی کے دور میں کوئی ریلیف دے سکیں, آپ آئی ایم ایف کے جو حالات عمران خان صاحب نے اپنی غیر پختہ پالیسیز کی وجہ سے کریٹ کر دیے, آپ اس چیلنج کو فیس کریں. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ منسٹری آف فائنانس جو ہے وہ 50-60 ارب روپے اپنے بجٹ سے نکالے گی اور کہے گی کہ چلیں جی آپ الیکشن کے اوپر خرچ کر دیں. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ڈائریکشن عدالت نے دی ہے اس میں کہا ہے کہ جی اگر 90 دن میں نہیں ہو پاتے, اور وہ اس لیے انہوں نے غالباً کہا تھا کہ جب یہ کیس چل رہا تھا تب ٹائم لائن ایسی ہو چکی تھی کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہو نہیں سکتا تھا. تو معزز عدالت کو بھی اس بات کا ادراک تھا کہ چونکہ یہ 90 روز میں نہیں ہو پائے گا, تو انہوں نے خود وے آؤٹ دیا کہ ٹھیک ہے اگر 90 روز میں نہیں ہو پاتا تو اس کو جلد از جلد کرانے کی ضرورت ہے. تو نیچرلی الیکشن کمیشن آف پاکستان اکیلے 30 اپریل کی ڈیٹ آ گئی نا, اس کے بعد تو پھر 30 اپریل کی پنجاب میں. جی سیفان, لیکن وہ اس ڈیٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ آپ کی جو فوج ہے وہ آپ کے پولنگ سٹیشنز کے اوپر تعینات ہو. اگر فوج اویلیبل نہیں ہے اس کام ویلکم بیک. آپ نے آج پروگرام میں دیکھا بے نقاب میں مصطفیٰ صاحب کی گفتگو, قانونی نکات اور آگے کا لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے, الیکشنز کی تاریخ کو لے کر تنازع تاحال برقرار, آگے جا کر رستہ کیا ہوگا, لاسٹ ریزورٹ کیا ہوگا, معاملہ واپس عدالت میں معزز عدلیہ کے پاس جائے گا یا پھر اس کا حل پارلیمان یا سیاسی قوتیں نکالیں گی. اور ساتھ ساتھ ہم نے عمران خان صاحب کی مختلف پیشوں کا بھی آج قانونی اور سیاسی تجزیہ کیا, اور آپ کے سامنے زلمے خلیل زاد کی اسٹیٹمنٹ بھی رکھی. فیڈ بیک دیجیے گا فیس بک, ای میلز اور ٹویٹر. رہیے گا اب تک اپنا بہت خیال کیجیے.